حج مقبول کا بدلہ صرف و صرف جنت ہے۔ حج مقبول کا بدلہ صرف و صرف جنت ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، یہ حجاج کرام کی روانگی کا وقت ہے اور بہت سے حاجی ہمارے یہاں سے 3 دن پہلے روانہ ہوئے اور 5 تاریخ میں پھر روانہ ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم ان کے حج کو قبول فرمائے گا اور ان کے طفیل ہمیں بھی مولا حج بیت اللہ کے لازوال دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ سنیے کہ حج مقبول کا بدلہ صرف و صرف جنت کیسے ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں ہماری بات کو پورا سنیے اور بات سمجھ میں آئے تو اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ہوگی، من گھڑت بات نہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابن مسعود ہیں، سنیں۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينقیان الفقر والذنوب كما ينقي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ سماعت کریں، دل باغ باغ ہو جائے گا، بات کو پورا غور سے سنیں۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرے کو ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، کہ حج عمرے کو یا کے بعد دیگرے ادا کرو۔ کیا فرمایا آقا نے؟ کہ حج اور عمرے کو ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، یعنی احرام ایک ساتھ باندھو یا الگ الگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں افلاس اور گناہوں کو فقر ہے، یعنی دونوں افلاس اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھنا، فرمایا کہ یہ دونوں افلاس کو، فقر کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح سے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی بھٹی میں لوہا رکھا جائے تو اس کا میل جل جاتا ہے، لوہا صاف ہو جاتا ہے، چاندی کا میل کچیل جل جاتا ہے، سونے کا میل کچیل جل جاتا ہے اور یہ بالکل صاف و شفاف ہو جاتے ہیں۔ اور آقا نے آگے ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کا بدلہ، حج مقبول کا انعام صرف و صرف جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس لیے دونوں کے ایک ساتھ یا آگے پیچھے کر کے احرام باندھو، یعنی حج اور عمرے دونوں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ حج مقبول کا بدلہ آقا نے فرمایا صرف و صرف جنت ہے۔ یہ حجاج کرام کی روانگی کا وقت چل رہا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، حجاج کرام کی فلائٹ روز یوں ہی فراٹے کے ساتھ اڑ رہی ہیں اور وہ حجاج اپنے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ کچھ روانہ ہو گئے، کچھ روانہ ہو رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو حج کو جا رہے ہیں، اللہ نے انہیں مال دیا، مال کے ساتھ ساتھ دل بھی دیا اور اپنے گھر کی اور نبی کے روزے کی زیارت کے لیے انہیں بلایا۔ اللہ نے یہ زندگی کی بھر کی محنت کا پیسہ ان کے کام آنے کے لیے اللہ نے ان کو ذہن دیا، ان کو عقل دی اور انہوں نے حج بیت اللہ کی روانگی کا ارادہ کیا تو آج وہ روانہ بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے روانہ ہوئے اور کچھ لوگوں کی فلائٹ بعد میں ہے۔ اس طرح سے لوگ حجاج کرام اپنے سفر پر، حج کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔
آئے لوگوں سنو سنو، جس کو اللہ نے مال دیا اس کو چاہیے کہ وہ فوراً حج کا ارادہ کرے اور حج فوراً کر لے، کیونکہ جب تک حج نہیں کرتا تب تک وہ گناہ گار رہتا ہے، کیونکہ وہ مالک نصاب ہو گیا۔ ایک مثال سے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ جو شخص مالک نصاب 20 سال کی عمر میں ہوا، اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن اگر اس نے حج نہیں کرتا ہے اور وہ 20 سال سے لے کر 60 سال تک یوں ہی ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، ہیلے بہانے کرتا رہتا ہے اپنی شادی کے، اپنی بچوں کی شادی کے، اپنی بہن بیٹی کی شادی کے، تو حضرات 20 سال سے لے کر 60 سال تک گناہ گار رہے گا، برابر گناہ گار رہے گا۔ اے لوگوں غور کرو، 20 سال سے لے کر وہ 60 سال تک گناہ گار ہے، 60 سال کے بعد پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے، ہاتھ پیر ہلکا ہلکا کام کرتے ہیں، ہاتھ پیر بھی کام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور گناہ کا بوجھ لیا ہوا ہے، زندگی بھر کا 30 40 50 60 یعنی 40 سال مسلسل گناہ گار رہا، یا 60 سال گناہ گار رہا، 70 سال کی عمر میں حج کر رہا، تو آئے لوگوں کیوں ایسا کرتے ہو؟ گناہوں کا گٹھا تمہارے سر پر رکھا ہوا ہے، اور تم حج کے جانے کی استطاعت رکھتے ہو، مالک نصاب ہو، تو اس گٹھر کو سر پر گناہ کے کیوں رکھے ہوئے ہو؟ اس بوجھ کو کیوں رکھے ہوئے ہو؟ جلدی حج کر لو، کیونکہ یہ فرض ہے، اور فرض انسان کے اوپر جب ہو گیا تو جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا اس وقت تک گناہ گار رہے گا، گناہ کبیرہ کا مرتکب رہے گا۔ کیونکہ حضرت ابن عباس اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حدیث پاک سماعت کر لو، بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیعجل، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے، یعنی جو شخص حج کا ارادہ کر لے، مالک نصاب ہو، تو اس کو چاہیے یہ فلیعجل کہ وہ اس میں جلدی کرے، اس میں جلدی کرے۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ حج میں تاخیر کرنا، دیر کرنا جائز نہیں۔ اس لیے جو لوگ مالک نصاب ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ فوراً حج کرنے کی کوشش کریں، گناہ گار نہ بنیں، کیونکہ اگر یہ سمجھیں کہ اولاد بڑی ہو جائے گی تو حج کروں گا، یہ کام میری بلڈنگ بن جائے گی تو میں حج کروں گا، میری جائیداد اتنی بڑھ جائے گی تو حج کروں گا، تو حضرات گرامی یہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ کی اولاد کا ہے، آپ کے ورثہ کا ہے، جو رہ جائیں گے ان کا ہے، اور وہ آپ کا نام لینے والے جلدی نہیں ہوں گے، چند دن تک آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھیں گے، اور اگر پڑھے لکھے ہوئے تو ورنہ وہ بھی بھول جائیں گے۔ مال آپ کے مرنے کے بعد فوراً تقسیم ہو جائے گا، اس لیے ایسا نہ کریں، بلکہ فوراً جو ہے حج کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ یہ حج بھی اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، 5 رکن اسلام کے ہیں، ان میں سے ایک رکن حج ہے، جن پر اسلام کی بنیاد ہے، جن ارکان پر، ان ارکان میں سے ایک رکن حج ہے۔ لوگو حج ہے، حج ہے، جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں ویسے ہی حج اگر مالک نصاب ہو گئے تو فرض ہے، نماز فرض، حج فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض۔ تو اس لیے اس حج میں تاخیر نہ کیجیے، بلکہ فوراً حج کرنے کی کوشش کیجیے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور مالک نصاب ہو گئے تو۔